پیارے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم 3 کہانیاں پڑھیں گے جو کہ 7th کلاس کی اردو میں ہیں۔ بچوں، آپ نے کہانیاں تو سنی ہوں گی، دادی اماں کی کہانیاں، نانی اماں کی کہانیاں اور نہ جانے کس کس سے کون سی کہانیاں۔ آج آپ اس سبق میں 3 کہانیاں پڑھیں گے جو ہیں تو مختصر سی کہانیاں، لیکن آپ کو ان کا مطالعہ کرتے ہوئے بڑا مزہ آئے گا۔ لیجیے لیجیے شروع کرتے ہیں 3 کہانیاں۔ پہلی کہانی چالاک بندر۔ کیا ہے؟ چالاک بندر۔ کسی دریا کے کنارے ایک آم کا درخت تھا۔ کیا تھا؟ آم کا درخت۔ اس درخت پر ایک بندر رہتا تھا۔ اس دریا میں ایک مگرمچھ بھی رہتا تھا۔ دونوں میں بہت دوستی تھی۔ مگرمچھ بندر سے ملنے کے لیے آتا تھا تو بندر اسے میٹھے آم کھانے کو دیتا تھا۔ کبھی کبھی مگرمچھ وہ آم اپنی بیوی کو کھلاتا۔ ایک دن مگرمچھ کی بیوی نے مگرمچھ سے کہا۔ کس نے کہا؟ مگرمچھ کی بیوی نے، تمہارے دوست بندر روز میٹھے آم کھاتا ہے، اس کا دل بہت میٹھا ہوگا، میں اس کا دل کھانا چاہتی ہوں۔ پہلے تو مگرمچھ نے انکار کیا، لیکن بعد میں اس کی بات مان لی۔ مگرمچھ بندر کے پاس گیا اور کہا۔ کون گیا؟ مگرمچھ کس کے پاس؟ بچوں، بندر کے پاس۔ دوست، آج میرے گھر تمہاری دعوت ہے۔ کیا ہے؟ دعوت ہے۔ بندر نے مان لیا۔ مگرمچھ بندر کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر لے چلا۔ جب وہ دریا کے بیچ میں پہنچے تو مگرمچھ نے بندر سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ کس نے؟ مگرمچھ نے اپنے دل کی بات کس سے کہہ دی؟ بندر سے۔ بندر پہلے تو گھبرایا، لیکن پھر بڑی چالاکی سے بولا۔ پہلے تو بندر ڈر گیا تھا، لیکن کچھ چالاکی کی بندر نے اور پھر بولا، بھائی میرا دل تو درخت پر رہ گیا ہے۔ کس پر رہ گیا ہے؟ درخت پر۔ کس نے کہا؟ بندر نے۔ کس سے؟ مگرمچھ سے۔ اس وقت تم نے کیوں نہ کہا میں ساتھ آتا، اب واپس جا کر لاؤں گا۔ کس نے کہا؟ بندر نے۔ آپ نے اگر اس وقت مجھے کہہ دیا ہوتا تو میں دل ساتھ لاتا۔ کیا لاتا؟ ساتھ لاتا۔ مگرمچھ کنارے کی طرف واپس آیا۔ کنارے پر آ کر بندر پر چڑھ گیا، درخت پر چڑھ گیا۔ کون؟ بندر۔ مگرمچھ انتظار کرتا رہا۔ کون؟ مگرمچھ۔ دیر ہو گئی تو اس نے بندر کو پکارا۔ بندر نے کہا، دوست، تم نے مجھے دھوکہ دیا، اب میں دھوکے میں نہیں آؤں گا، تم جا سکتے ہو۔ کس نے کہا؟ بندر نے۔ مگرمچھ اپنا سا منہ لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد بندر نے کبھی مگرمچھ کو آم نہیں دیے۔ یہ تھی پہلی کہانی۔ اب بچوں دوسری کہانی ہے ظالم بادشاہ کی۔ کس کی؟ ظالم بادشاہ کی۔ ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا اور اپنے ظلم کے لیے بہت بدنام تھا۔ اسی زمانے کی بات ہے، شہر میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ سب امیر و غریب دل سے ان کی عزت کرتے تھے۔ بزرگ جو کچھ کہتے سب لوگ توجہ سے سنتے۔ ایک دن کچھ لوگوں نے بزرگ سے کہا، اس ظالم بادشاہ کو آپ ہی کچھ سمجھائیں تاکہ یہ ظلم کرنا چھوڑ دے۔
بزرگ نے جواب دیا، سچی باتیں سچے آدمی ہی سنتے ہیں۔ جو آدمی محبت، دوستی اور نیکی کی باتیں چھوڑ کر دشمنی کرنے لگا ہو، اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ سچ ہی کہا بزرگ نے۔ جب آدمی انسانیت کے اعلیٰ درجے سے خود کو گرا دیتا ہے اور برے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اس کا ضمیر مر جاتا ہے اور کسی بھی نیک بات کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو بچوں، اب ہے تیسری کہانی۔ یہ ایک نیک امیر انسان کی ہے۔ کس کی ہے؟ نیک اور امیر انسان کی۔ ایک دن کی بات ہے کہ ایک یتیم کہتے ہیں جس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ بچہ تکلیف سے چلا رہا تھا۔ ایک امیر آدمی گھوڑے پر سوار ادھر سے گزرا۔ امیر بڑا نیک دل تھا، گھوڑے سے اتر کر بچے کے پاس گیا۔ اس نے پہلے تو بچے کا پاؤں اپنی گود میں لے کر کانٹا نکالا، پھر زخم پر پٹی باندھ دی اور تب اسے گھوڑے پر بٹھا کر اس کے گھر چھوڑ آیا۔ کچھ دن بعد اس امیر آدمی کا انتقال ہو گیا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ امیر آدمی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ وہ کتنا مہربان خدا ہے جس نے مجھے ایک سوکھے کانٹے کے بدلے جنت کے باغ دے دیے۔ تو بچوں، یہ تھی 3 کہانیاں۔ انشاءاللہ اسی کے سلسلے میں کل ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ تو والسلام۔